صرف آپ کی جسمانی خواہش اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے. تھوڑا سا تو لوگ جاگ جائیں، تھوڑا سا تو لوگ آنکھیں کھول لیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس منطقی دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی. تھوڑا سا باہر آ جائیے. دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر. ان کو ضرور مدد کریں. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بچوں کا جو ہے شادی کا ایک بتایا گیا ہے کہ بچوں سے شادی کا کرنا ہے، اور تو ایسا کیا ہے جب عورت یا آپ کی بیوی بوڑھی ہو جائے ایک مسلمان کی، تو پھر کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ اس کو جو ہے اس کے ساتھ شادی میں رہنا چاہیے؟ اس کے بارے میں. ضرور بھائی، یہ جو ہے نا میں اسی لیے یہ خواتین کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ ہماری مصیبت نے بھی سننے والی ہے. تو جو ہے نا میں آپ کو اسلام کی نفسیات بتا رہا ہوں. آج کل آپ گوگل کرو گے، نیٹ کرو گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا خواتین جو ہے نا، ان میرڈ خواتین جو ہے نا، وہ ایک مخصوص آپریشن کرواتی ہیں اپنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوار ورجینٹی. پن، ہاں، اس کو واپس لانے کے لیے. تو صحیح. ڈاکٹر جو ہے نا سرجریز کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تو سعودی عرب اس میں تو وقت بہت ہوتا ہے یہ ہاں، سرجریز. یہ اس وقت تو سہولت تھی نہیں نا. تو نفسیات ہے یہ مرد کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ خاص کر کے دین اسلام کی بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ ان کو کنواری چاہیے، جس سے حضرت محمد کہتے ہیں تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی، تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی ہے نا. تو وہاں تو آپریشن تو نہیں ہو سکتا تھا کسی عورت کا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، بڑی عمر کی ہو گئی ہے، اس کو آپریشن کر کے اسے دوبارہ 16 سال کی لڑکیوں کی طرح بنا دی جائے. تو حضرت محمد نے جتنی تعلیم دی ہے وہ پھر چھوٹی بچیوں کی دی. جی. تو اسلام نے عورت کے لیے جو چھوٹی بچیوں کی تعلیم دی ہے نا، اصل میں یہ سارا جو ہے نا دماغ میں گھسا ہوا تھا مرد کے، کہ اسے جو ہے وہ یار اسے جو ہے نا وہ سوراخ تنگ چاہیے تھا. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہے ایشو اصل. حضرت سودا جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے بیوی حضرت سودا تھی عمر میں ان کی. حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئی تھی. حضرت سودا جو ہے اب ان کے پاس لیٹنے کا دل نہیں کرتا تھا حضرت محمد کو، کرات آتی تھی ان کو، چس نہیں آتی تھی. تو کہتے بس بہت ہوگی، میں تو تینوں طلاق دیں گا. اور اچھا، ایک حضرت سودا کو جو بوڑھی ہو گئی تھی ان کو طلاق دینا چاہتے تھے. ہاں، دے بھی دی تھی، پھر رجوع کر لیا. حضرت سودا نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں اب میری ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، میں اب ویسی تو نہیں رہی جیسے کہ آپ کو جو ہے نا خوش کر سکوں، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے طلاق مت دیں. میں جو آپ میرے پاس آ کے نہ سویا کریں، آپ جو میرے والا دن ہے نا وہ حضرت عائشہ کو دے دیا کریں. یعنی کہ آپ حضرت عائشہ کو ہفتے میں ایک دن دیتے ہیں، تو اب میرا بھی اس کو دے دیا کریں، لیکن یہ نہ اناؤنس کریں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، طلاق یافتہ ہوں. تو میری بڑی انسلٹ ہوگی، میرے لیے تو یہ بڑی برکت ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. صحیح. تو یار فٹے منہ تاڈا میں ہوتا نا، میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو گولی مار. جو بندہ اتنا ظالم ہے، اتنا سیکس کے پیچھے مرا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی جس نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، جس نے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، جس نے اس کی جو ہے وہ خاطر پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صحیح. آج ایک اس کو ابو بکر کی چھوکری مل گئی ہے، تو وہ اس کو قمیض اٹھا کے اپنی طرف بلاتی ہے، اشارے کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، اور وہ اس اپنی ساتھی کو، زندگی کے ساتھی کو کہتا ہے چل تو فارغ ہے، تینوں طلاق دیتی. مسلمانوں کے پاس یہ تو معمولی بات ہے طلاق، ایسے فٹافٹ طلاق دیتے ہیں. وہ آپ نے سٹریم کی نا لاسٹ کہ جی وہ اس نے بیچارے نے فوراً ہی طلاق کہہ دیا ہے نا، تو جی جی جی. آگے بیٹھا ہوا تھا عثمان ابن فروق، اس نے کہا اچھا لو میرو چپٹ لی، اس نے پھر آگے سے وکیل بن کے بیٹھا ہوا تھا. یہ بات ہے.
تو بھائی یہ سنت ہے طلاق دے دینا منٹ میں دستی. عثمان ابن فاروق نہیں، عثمان ابن زنا. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتی ہے عورت تو اس کی مطلب کوئی عزت نہیں ہے. بلکہ میں حدیث بھی دکھانا چاہوں گا، بخاری کی حدیث ہے 2694. میں ایک منٹ نکال دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ جب عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو، اس کا کوئی اس سے بہتر ہے کسی جوان کو پکڑو تاکہ تم اس کے ساتھ کھیل سکو. کھیل سکو، تو بچے پیدا کر سکو، ہے نا. انہوں نے آج تک جو اسلام پھیلایا بچے پیدا کر کر کے پھیلایا. صحیح بات ہے. جنت میں جا کے کیا کرو گی بہنوں؟ ابھی تو تم دنیا میں تو اسلام سے عزت لے لو، احترام لے لو، مانگ لو اپنا حق. بولو کہ بھائی ہم نہیں مانتے اس اسلام کو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمارا رائٹ ہمیں ملنا چاہیے. تم تو ویسے ہی مری ہوئی ہو، آدھی مری ہوئی ہو. نہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے، نہ تمہیں پہننے کی اجازت ہے، نہ تمہیں باہر جانے کی اجازت ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر جاؤ گی تو تم غیر محفوظ ہو. بھائی کس سے غیر محفوظ ہو؟ مسلمانوں سے ہی ہو نا غیر محفوظ. کوئی امریکہ میں تو کر کے دکھائے ایسے، اگر کرتا ہے تو پھر بچتا بھی نہیں ہے. علامہ بھائی یہ پڑھ کے دیکھیں بتا اب دیجیے آپ ذرا اردو میں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجہی دیکھے تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیزیں پائے جو اسے پسند نہ ہو. عمر کی زیادتی وغیرہ نا، ایج زیادہ ہو گیا اس کی، اس عمر کی لیے زیادتی. اسے ہاں اس لیے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا. اور عورت کہے کہ مجھے جدا نہ کرو، نان نفقہ وغیرہ جو ہوتا ہے کھانا پینا اس کا، تو جس طرح تم چاہو دیتے رہنا. تو انہوں نے فرمایا اگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی کہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، بندے کو اب پسند نہیں ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے. عورت کہتی ہے کہ اچھا ہار مان رہی ہے کہ یار جیسے مجھے رکھو گے نا میں تمہاری غلام ہوں، مجھے رکھ لینا، تھوڑا دو گے تھوڑا کھا لوں گی، پہننے کو تھوڑا دو گے تھوڑا پہن لوں گی، لیکن مجھے چھوڑو مت. تو کہتا ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں اس میں. ماشاء اللہ، کتنی کتنی عزت دی ہے. خوبصورت، کتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت عزت دی ہے اللہ کے پیغمبر نے عورت کو. مطلب بھائی تمہاری صرف جوانی ہی ہے. ہاں یہ یہی بات، یہ سچ ہے. مطلب جوانی ہی ہے، تم نے اپنی جوانی میں اپنے رنگ دکھانے ہیں. بوڑھی ہو جاؤ گی تو تم کچھ رنگ نہیں دکھا سکتی، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بوڑھی ہو جاؤ گی تم تو. حالانکہ ایسی ہپوکریسی کی لیول چیک کریں کہ انہوں نے خود ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ اتنی بوڑھی تھی، وہ پیسے والی اتنی تھی امیر تھی، بھیا. وہ اتنی امیر تھی. ہاں اچھا بالکل پیسے والی تو تھی تو لوگ اللہ کیا بوڑھی کہہ بھی رہا کام آئے ہے، گی. مرد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ نساء چوتھا سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ مرد تمہارا حاکم اس لیے ہے کہ تم پر پیسہ خرچ کرتا ہے. لیکن اسلام میں الٹ ہے، اس کے الٹ ہے. کیا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہی ہے کس پہ؟ حضرت محمد پہ. تو اب بتاؤ صحیح بات. کون شور ہوا، حضرت خدیجہ ہوئی یا حضرت محمد ہوئے؟ حاکم کون ہوا؟ تو یہ حدیث جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور اس کا جو چوتھی جلد ہے جی، اردو بازار سے چھپی ہوئی ہے، لاہور سے خالد احسان پبلیشر نے چھاپا ہے اس کو. تو اس کا حدیث کا نمبر ہے 3648. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا کرا حدیث منہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا آپ نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کوئی کھانا کبھی نہ سڑتا، خراب نہ ہوتا کھانا، کوئی گوشت بھی خراب نہ ہوتا دنیا میں. اور اگر اماں ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی خیانت نہ کرتی. عورت جو ہے اسلامی عورت، مومنہ عورت، نگہت ہاشمی جو ہے وہ کتنی بڑی عالمہ ہے، کتنی بڑی فاضلہ ہے، لیکن وہ خائن ہے، خائن، خیانت کرنے والی عورت ہے. ہر مسلمان عورت اسلام کے مطابق خائن ہے، کیونکہ اماں ہوا نے خیانت کی تھی. یہ تقمہ ہے عورت کی، یہ عزت ہے اسلام میں. کتنے میڈل چاہیے؟
یا صرف جنت سے ہی کام چل جائے گا؟ بہت ہے میرا خیال ہے، آج کا میڈل بہت ہیں اتنے سارے. ویسے تو اگر ہم نہیں گنوانے میں شروع بات، کریں میڈل. جب میں آیا ہوں تو میں بات تو پوری کروں گا انجینئر بھائی، جی. تاکہ میری بہنوں کو پتہ چلے. نہ صرف ٹیڑھی پسلی ہے، عورت کی چال ہی ٹیڑھی ہے ہمیشہ کے لیے، یہ خیانت بھی کرتی ہے، گدھے اور کتے کے برابر ہے، اور اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اگر یہ بندے کو سیکس نہ کرنے دے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. لعنتی ماشاء بھی ہے. اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، چھٹی جلد میں اس کا نمبر ہے 5193 5193. تو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے وہ، کہ فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے، وجہ کوئی بھی ہوگی نا، ناراض ہوگی یا نخرے دکھا رہی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگی، تو کہتا ہے کہ فرشتے ساری رات صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو فرشتوں کی دلچسپی دیکھو، وہ فٹے منہ تہاڈا، وڈے فرشتے آ گئے. مطلب آپ کے جو جسمانی شوق ہیں اس کی اللہ کو اتنی فکر ہے کہ اس نے اپنے 600 پر والے فرشتے آپ کے لیے خاص طور پہ رکھ دیے ہیں، جو پوری رات عورت کو لعنت بھیجیں گے. صرف آپ کی جسمانی خواہش اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے. تھوڑا سا تو لوگ جاگ جائیں، تھوڑا سا تو لوگ آنکھیں کھول لیں. کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس منطقی دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی، تھوڑا سا باہر آ جائیے. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا، اس کو ہٹ کرو. کہانی ختم. دیکھو مت، جلدی سے کرو سبسکرائب.